نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد عمر خان سواتی اور آپ مجھے FM 4K ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ عزیز ناظرین، اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان تمام کا مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام جس کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کس کی بنیاد ہے؟ بنیاد جس کے اوپر پھر پوری عمارت کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد، جیسا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے۔ مسکنسیپشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے پورا دین انہی چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر چھت جو ہے وہ ابھی خالی ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر اکتفا کر لیا، اب آئیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو میرے معاشرے میں بہت سی آج کمیاں ہیں، مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں۔ ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں بہتری کی طرف نہیں جاتے؟ ہم کیوں ان باتوں کو نہیں اپناتے جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ اور ہم ان باتوں سے کیوں باز نہیں آتے جن سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ دین جو ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو 4 احادیث ایسی ہیں، بزرگان دین نے لکھا کہ 4 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ سما جاتا ہے۔ 4 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد 4 احادیث اخذ کیں اور ان کو اصول الدین کہا گیا کہ یہ دین کا خلاصہ ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں وہ 4 احادیث جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اس کو بخاری شریف میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ آپ جیسی نیت لے کر کسی کام کو کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کو جو ہے وہ جزا ملے گی۔ قرآن کریم کی آیت کو سنیے گا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانی کے وقت آپ کا کیا ہوا گوشت اور خون اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ جس جذبہ سے آپ نے قربانی کی ہے، وہ جو تقوی ہے، وہ ضرور اللہ پاک تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، خاص کیجئے اللہ پاک کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بہت سے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کیا کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پورے دین کا خلاصہ اور اس کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اتنی بڑی بشارت ہے کہ اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور اس نے خلوص نیت سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو اس کو بشارت دی، بہت بڑی بشارت ہے۔ آقا فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اس سے آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اور پھر فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، تو جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ ذرہ عربی میں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ایک لفظ ہے ذرہ، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے، جیسے the smallest unit of matter is atom، تو ایٹم جیسے اسمالسٹ یونٹ ہے تو ایسے عربی میں جو اسمالسٹ یونٹ ہے میجر کرنے کا وہ ذرہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ ذرہ، وہ رتی، وہ ذرہ بھی کسی کے دل میں بھی ایمان ہوا نا، یہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس نے دل کی تصدیق کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پڑا ہوا تو دعا کیجئے میرے حق میں آپ کے حق میں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو ہم خلاصہ دین کا بیان کر رہے تھے، اس میں ہم نے ایک حدیث کا جائزہ لیا کہ پہلی حدیث جو 1,00,000 حدیثوں کے برابر ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی معراج کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پائے گا وہ بندہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج میں آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری عزت ہے وہ اس کو بقا رہے، ہماری عزت کی جائے، ہمارے حقوق کو کوئی غصب نہ کرے، ہمارے حق پہ ڈاکہ نہ پڑے، لوگ ہماری عزت کریں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی لوگوں کی عزت کریں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی کا حق جو ہے وہ نہ ماریں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی کو بے جا تنگ نہ کریں، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اس کو آپ کو اپنانا ہوگا۔ تو اب آئیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے اس حدیث کو سمجھیں کہ آقا نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو دنیاوی فائدہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے ہمیں ہو جائے، لیکن ہمیں آخرت کا اس کا کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، ہم فکر نہیں کرتے۔ یہ موت تک کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اور قیامت کے بعد، موت کے بعد آنے والی زندگی، اور پھر قیامت، اور پھر یہ ایسی زندگی ہے جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس دور کے لیے سوچئے، عمر کے اس حصے کے لیے سوچئے
آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح گزاریں گے، کیسے گزاریں گے، آپ نے کیا اسباب اس کے لیے جو ہے وہ بنا کے رکھے ہیں۔ یہ زمین تو وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی، دنیا کا سامان، مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مکھی کا ایک پر ہے، اس کی تو کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمیں خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہوئے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین، اللہ اس بندے کو جس نے کسی کی جائیداد میں سے حصہ ناحق مارا ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر زمین میں دسا دے گا۔ ہم جب وراثت کی تقسیم آتی ہے تو بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے مکان کی بنیاد رکھتے ہیں تو تھوڑا سا واحد جو ہے وہ باہر رکھ لیتے ہیں، ہم اتنا بھی جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ کسی کی جگہ اگرچہ ہم نے ایک بالشت بھی ماری، اس کا کتنا بڑا نقصان اور عذاب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من ظلم قید شبر، یہ عربی میں کہتے ہیں بالشت کو، کہ من ظلم قید شبر، جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلم کے ساتھ ہتھیار لی، تو بھی کہو یوم القیامت الی 7 ارضین، ہو کما قال، کہ اللہ 7 زمینوں کے بوجھ کے برابر توق بنا کر اس کی گردن میں جو ہے وہ قیامت کے دن ڈال دے گا۔ یہ کتنے بڑے جو ہے وہ وعید والی باتیں ہیں، کتنے گناہ کی باتیں ہیں، اور کتنا عذاب ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث مبارکہ میں بیان کیا۔ مقصد یہی تھا کہ لوگ خوف زدہ رہیں، مقصد یہی تھا کہ لوگ ڈر جائیں، کسی کی حقوق کی پامالی نہ کرے، کسی کے حقوق کو غصب نہ کرے، ہر کسی کو اس کا حق جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو 1,00,000 حدیثوں کے برابر تھی۔ تیسری حدیث میں سنانا چاہوں گا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ من لا یعنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ فضول کاموں سے، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ اپنی اولاد کو لے کر بھی پریشان ہیں، جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ کیسے ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں، یہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، یہ کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ حدیث بڑی خاص ہے کہ ترکہ من لا یعنی، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو بھی ہر قسم کی فضول کاموں سے دور رکھیے۔ میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر قسم کے فضول، ہر وہ کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے فضول ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دور رکھیے گا، فوکسڈ رہیے، بامقصد کام کرے۔ فارغ وقت ہے تو اذکار کر لیجئے، بہت سے اذکار ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کردار کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اصلاحی کتب پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی عادت، مطالعہ کی عادت، اچھی کتب کے مطالعہ کی عادت، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کرنے کی عادت نہ صرف اپنے آپ میں ڈالیے، اپنے بچوں کو بھی اس کام کی طرف مائل کیجیے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب پھر ہم فضول کام کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر ہم رواج کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جیسی ہوا چلتی ہے اسی طرف پھر ہم جو ہے نا وہ اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پھر وہ سکت نہیں رہتی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا، فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آقا نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے چال چلن پر
چلنا شروع کر دو کہ ہر بالش ہر ہاتھ، یعنی کہ ان کو کاپی کرو گے، جیسا وہ کرتے ہیں ویسے کام تم کرو گے۔ اور گو کا سوراخ عربی میں کہا جاتا ہے حیرت کے لیے، حیرت کے اظہار کے لیے، کہ جانے کا چھوٹا سا سوراخ تو ہے لیکن باہر نکلنے کا پھر راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ آپ اس کام کو اختیار تو کر لیں گے لیکن پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسے جان کیسے جو ہے وہ چھڑانی ہے۔ یہ عادتیں جو آپ کے گلے پڑ گئیں، یہ جو پروگرام آپ نے شروع کر لیے، یہ جو ماحول آپ نے بنا لیا، اس ماحول سے پھر آپ کیسے نکلیں گے؟ پھر اس سے جان چھڑانا، اس سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اوقات کی حفاظت کیجئے، اپنے زندگی کو بڑا بامقصد بنائیے۔ کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے کہ نیور ایور اگین، یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہوگی، آپ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یہ جو لمحہ ہے the moment which is lost forever، یہ ہمیشہ آپ کے لیے اور آپ سے جو ہے وہ چھین چکا ہے، یہ آپ کو اب دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ اتنی سنجیدہ زندگی جو ایک ہی دفعہ آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کو کیسے جو ہے وہ گزار رہے ہیں؟ اس میں آپ کا اپنی ذات کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس کا آپ کا اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں؟ اس میں آپ پھر اپنے خالق کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ اپنے تعلق کو جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ اور کیسا تعلق ہے آپ کا اور رب کا؟ کیسے آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ کس طرح آپ اس کو پکارتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور ان باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے، اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں مصروف رکھنا ہے۔ کیسے مصروف رکھنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے اپنی کمپنی کو ٹھیک کرنا ہے۔ Man is known by the company he keeps۔ وہ جو آپ کے دوست احباب ہیں جن میں آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا ہیں۔ کسی کو سمجھنا ہو تو آدمی کو نہ سمجھیے، اس کی مجلس کو دیکھیں، اس کی سوسائٹی کو دیکھیں، اس کو ملنے والے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو اس آدمی کی شخصیت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا یعزمک صاحب المسک اما تشتری او تجد ریحہ وکیر الحداد یحرق بدنک ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کہ عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا۔ یہ جو خوشبو بیچنے والا ہے نا، آپ اسے خوشبو خرید لیں گے اور آپ بھی خوشبو والے بن جائیں گے، خوشبو کے مالک بن جائیں گے۔ آپ کسی طرح خوشبو نہ بھی خرید سکیں، آپ اچھے نہ بھی بن سکیں، اس اچھے بندے کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا بندہ جو دل و دماغ کا اچھا ہے، پازیٹیو سوچ والا ہے، مثبت سوچ والا ہے، کبھی آپ کا منفی نہیں سوچے گا، کبھی آپ کا برا نہیں سوچے گا، وہ ہمیشہ آپ کو فائدے کی باتیں، نصیحت کی باتیں ہی بتائے گا۔ تو آقا کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یا آپ اسے خریدیں گے یا پھر آپ خوشبو ضرور محسوس کریں گے، آپ اس کی ذات کی خوشبو کو ضرور محسوس کریں گے۔ آپ کسی پھولوں کے باغ کے پاس سے گزریں گے تو خوشبو ہی تو آئے گی۔ اور رہی بات لوہار کی، تو اس کی بھٹی، کوئلوں والی بھٹی جلنے والی، اس کے قریب جائیں گے، جیسے جیسے قریب جاتے جائیں گے تو سیاہی آپ کے کپڑوں پر آتی جائے گی، پھر اور قریب آئیں گے تو چنگاریاں اڑ اڑ کے جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی، اور ہلاکت کا بھی خطرہ ہے کہ آپ گر کے ہلاک بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں او تجد منہ ریحا خبیثۃ، تمہیں کم از کم بدبو ضرور آئے گی۔ تو گندی جگہ کے پاس سے گزریں گے تو بدبو ضرور آئے گی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، گندی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو اتنی سمیل آتی ہے، لیکن ہم اس کی اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اپنی صحبتوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی دوستیوں کو پاک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، صاف لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ذات سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 1,00,000 کے برابر حدیث تھی جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فضول اور لا یعنی کاموں سے دور رکھتا ہے۔ اب آخری حدیث سنیے جو کہ 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر۔ آقا نے فرمایا
فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، بے شک حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں کچھ متشابہات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ چیز حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوئیں، ہمارے معاشرے میں شامل ہو گئیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ متشابہات ہیں کہ انسٹالمنٹس پہ کسی چیز کو مہنگا لینا، نقد سستا لینا، اس طرح کی کچھ چیزیں جو عام آدمی کی سمجھ میں جو ہیں وہ نہیں ہیں، یا گولڈن کی کوئی سکیم آ جانا، یا اس طرح کی کچھ چیزیں لے آنا کہ جی 7 بندے کرو تو ہم آپ کو یہ ایوارڈ دیں گے، اتنے بندے کرو تو یہ ایوارڈ دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو ابھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، جن پر ورک ہونا ہے، جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو واضح حلال کو اپنانا چاہیے، حرام کو ترک کرنا چاہیے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں اس سے بھی بندہ دور رہے۔ یہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں یہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، اللہ کی چراگاہیں ہیں، ان کو اللہ نے خاص کیا ہوا ہے۔ مومنوں کو اس ایریا میں آنے کی اجازت نہیں، یہ باؤنڈری لائن ہے، پروہیبٹڈ لائن ہے مسلم فار مسلم کے، مسلمان یہاں اس لائن کو کراس جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کو لائن کو کراس کر کے اللہ پاک کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 لاکھ حدیث کا خلاصہ 4 حدیثوں میں بیان کیا گیا، اصل میں یہ جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات یہ اللہ کے حقوق کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، جو دوسری حدیث تھی یہ حقوق العباد کے بارے میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور تیسری جو حدیث ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس کا مطلب تھا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کی جائے، اور آخری جو حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، اس کا مطلب یہ تھا کہ تقویٰ کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ آج اصول الدین تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی ہے، آپ کو سنائے۔ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے جو ہیں وہ غلط ہو گئیں، دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور ان احادیث کا نور جو ہے وہ اس سے اللہ میرے سینے کو بھی روشن کر دے، اللہ آپ سب پر بھی ان احادیث کی برکت جو ہے وہ نازل فرمائے۔ اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔